पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी। सबक नंबर 95 फरिश्ते, उर्दू ऑडियो नंबर 2। अल-अनफ़ाल सूरा 8 आयत नंबर 12 से 13। और जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें। मैं अभी काफिरों के दिलों में रोब और हैबत डाले देता हूँ, सो इनकी गर्दनें उड़ा दो और इनकी पूर तोड़ दो। ये सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने वाला है। हूद सूरा 11 आयत नंबर 81 से 82। फरिश्तों ने कहा कि ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुँच सकेंगे, तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो, और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उस पर पड़ने वाली है वही इस पर भी पड़ेगी। इनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है। फिर जब हमारा हुक्म आया और हमने इस बस्ती को उलट कर नीचे से ऊपर कर दिया और इन पर पत्थर की तह बतह कंकरियां बरसाईं। रात सूरा 13 आयत नंबर 10 से 13। कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर, और कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर, या रात को कहीं छुप जाए या दिन की रोशनी में खुलम खुला चले फिर अल्लाह के नज़दीक बराबर है। इसके आगे और पीछे अल्लाह के चौकीदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से इसकी निगरानी करते हैं। अल्लाह इस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को ना बदले, और जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो वो फिर नहीं सकती, और अल्लाह के सिवा इनका कोई मददगार नहीं होता। वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है, और रात और फरिश्ते सब इसके खौफ से इसकी तस्बीह और तमहीद करते रहते हैं। और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है, जबकि वह अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, वो बड़ी कुव्वत वाला है। रात सूरह 15 आयत नंबर 6 से 9। कफ़ार कहते हैं कि ऐ शख्स जिस पर नसीहत की किताब नाजिल हुई है, तू तो दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं ले आता। कह दो, हम फरिश्तों को नाजिल नहीं किया करते मगर हक के साथ, और इस वक्त तक इनको मोहलत नहीं मिलेगी। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है, और यकीनन हम इसके निगहबान हैं। अल-हिज्र सूरह 15 आयत नंबर 38 आयत नंबर 28 से 31। और वो वक़्त काबिल ज़िक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूँ, मट्टी से। जब मैं इसको दुरुस्त कर लूँ और इसमें से अपनी तरफ से रूह फूंक दूँ तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। चुनांचे फरिश्ते तो सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान के इसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार किया। अल-नहल सूरह 16 आयत नंबर 24 से 29। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है, तो कहते हैं पहले लोगों की हकायतें। अब पैगम्बर इनको बकने दो, क़यामत के दिन अपने अमाल के पूरे बोझ भी उठाएंगे, और जिनको ये बेतहकीक गुमराह करते हैं इनके बोझ भी उठाएंगे। सुन रखो कि जो बोझ ये उठा रहे हैं बुरे हैं। इससे पहले लोगों ने भी ऐसे मकारियाँ की थी, तो अल्लाह का हुक्म इनकी इमारत की बुनियादों की तरफ से आ पहुँचा, और छत इन पर इनके ऊपर से गिर पड़ी, और इसी तरह से इन पर अजाब वाक़या हुआ जहाँ से इनको ख्याल भी न था। फिर वो इनको क़यामत के दिन भी ज़लील करेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीका हैं जिनके बारे में तुम लोग झगड़ा करते थे। जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहेंगे कि आज काफिरों की रुसवाई और बुराई है। इनका हाल यह है कि जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज़ करने लगते हैं जबकि ये अपने हक में ही जुल्म करने वाले होते हैं, तो मुतई फरमाबरदार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कोई बुराई नहीं करते थे। हाँ, जो कुछ तुम किया करते थे अल्लाह इसे खूब जानता है। सो दोज़ख के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे। अब तक कब्र करने वालों का बुरा ठिकाना है।
النحل سورہ 16 آیت نمبر 30 سے 34۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام۔ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر تو بہت خوب ہے۔ وہ بہشت جاودانی جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جن سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ بنی اسرائیل سورہ 17 آیت نمبر 94۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم انہی کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 101 سے 103۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے یہاں تک اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا ان میں یعنی ہر طرح کی عیش و مزے میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ المومنین سورہ 23 آیت نمبر 23۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اس سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی ہی نہیں۔ الفرقان سورہ 25 آیت نمبر 21 سے 30۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہ کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی۔ اور جس دن آسمان ابر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہے، مشکل ہے۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا ہے، ہائے شامد کاش میں نے فلاں شخص کا دوست نہ بنایا ہوتا، اس سے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، اور پیغمبر کہیں گے کیا میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ الاحزاب سورہ 33 آیت نمبر 43 سے 44۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے عمدہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔ صبا سورہ 34 آیت نمبر 40 سے 42۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا تو فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ بلکہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔ تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا،
اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 1۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو کاسد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الصفات سورہ 37 آیت نمبر 149 سے 151۔ ان سے پوچھو تو بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں۔ فصلت سورہ 41 آیت نمبر 30 سے 32۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں۔ وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جس چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔